بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، آج سے ہم سندھ بورڈ کی جماعت نہم کی اسلامیات کے لیکچرز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، جس کا آج پہلا لیکچر ہے، جس میں ہم پوری کتاب کے تمام چیپٹرز کو تفصیل سے پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے۔ آج اس سلسلے کا پہلا لیکچر ہے، اور ان لیکچرز کو ہم اس طرح سے لے کر چلیں گے کہ ہر چیپٹر کو سمجھنے کے بعد، ایکسپلین کرنے کے بعد، اس چیپٹر کے آخر میں مشقی سوالات کو بھی سولو کریں گے، تاکہ یہ لیکچرز اسٹوڈنٹس کے ساتھ ساتھ ٹیچرز کے بھی کام آ سکیں۔ تو آج اس سلسلے کا پہلے باب کا پہلا لیکچر ہے، جس میں ہم قرآن مجید کا تعارف اور قرآن مجید کے فضائل کے بارے میں تفصیل سے کتاب میں موجود سبق کو پڑھیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے، تاکہ آئندہ بھی آپ کو اس طرح کے لیکچرز ملتے رہیں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں کتاب میں موجود پہلے باب کے پہلے چیپٹر قرآن مجید کے تعارف کی طرف۔ قرآن مجید کے تعارف کے حوالے سے جس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کی تفصیل پڑھ لیتے ہیں۔ لفظ قرآن کے لغوی معنی پڑھنا ہے، اور قرآن کے معنی پڑھی ہوئی کتاب ہی ہے، یعنی قرآن لفظ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کی ڈکشنری میننگ، لغوی معنی کا مطلب ہوتا ہے ڈکشنری میننگ۔ اس کی ڈکشنری میننگ ہے پڑھنا، اور قرآن کے معنی پڑھی ہوئی کتاب بھی ہے۔ قرآن کریم کے اصطلاحی معنی ہیں۔ اصطلاحی معنی کا مطلب ہوتا ہے جو ماہرین کی طرف سے ٹرم متعین کی گئی ہو، ٹرم بتائی گئی ہو، اس کو اصطلاحی معنی کہا جاتا ہے۔ اور لغوی معنی کہتے ہیں ڈکشنری میننگ کو۔ لغوی اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم پر جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوا اور مصاحف میں لکھا گیا۔ جبرائیل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں، جن کا مقام و مرتبہ فرشتوں میں سب سے اونچا ہے، ان کے ذریعے سے تمام نبیوں پر وحی نازل ہوتی تھی۔ جبرائیل امین کے ذریعے قرآن مجید نازل ہوا اور اسے کتابی صورت میں یعنی مصاحف میں لکھا گیا۔ قرآن مجید میں 30 پارے ہیں۔ پہلا پارہ الف لام میم اور آخری پارہ عما یتساءلون۔ 114 صورتیں، 558 رکوع اور 6236 آیات ہیں۔ یعنی اس کے رکوع کی جو تعداد ہے، جو کوئی ہم کچھ آیات پڑھنے کے بعد قرآن پاک کے ایک سائٹ پر چھوٹا سا عین بنا ہوا ہوتا ہے، وہاں پر رکوع کے ختم ہونے کی نشانی ہے۔ تو اس طرح سے تمام کے تمام سپاروں کے تمام رکوع ملا کر اس کی تعداد بعض روایتوں کے مطابق 558 ہے اور بعض کے مطابق 556 ہے۔ اسی طرح سے آیات پورے قرآن مجید میں بعض روایات کے مطابق 6666 ہے، اور یہاں ایک روایت کے مطابق کتاب میں بیان کیا گیا ہے کہ 6236 آیات ہیں۔ لیکن ہم چونکہ پیپر میں سوال کا جواب لکھنے کے لیے ہمیں کتاب کو فالو کرنا ہے، تو جو فگر ہمیں یہاں کتاب میں بتایا گیا ہے، ہم اسی کے مطابق جواب لکھیں گے۔ پہلی سورت سورۃ الفاتحہ اور آخری سورت سورۃ الناس ہے۔ سب سے بڑی سورت سورۃ البقرہ ہے، یعنی پورے قرآن مجید میں بڑے سے بڑی سورت سورۃ البقرہ ہے، جو پہلے پارے سے لے کر تیسرے پارے تک چلتی ہے۔ اور سب سے چھوٹی سورۃ الکوثر ہے۔ قرآن پاک کی سب سے چھوٹے سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر ہے، جس کے اندر 3 آیات ہیں، جس کو انا اعطیناک الکوثر کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی و عظمت بیان کرنے والی بڑی آیت آیت الکرسی ہے۔ یعنی ویسے تو قرآن پاک میں بڑی آیات اور بھی ہیں، سورہ مزمل کی بھی بڑی آیات ہے، لیکن اللہ رب العزت کی کبریائی اور عظمت بیان کرنے کے موضوع پر قرآن پاک کی سب سے بڑی ایک آیت آیت الکرسی ہے۔ سورت کم از کم 3 آیات پر مشتمل ہوتی ہے۔ جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ سورۃ الکوثر سب سے چھوٹی سورت ہے اور اس میں 3 آیات ہیں، اور ہر سورت کا ایک خاص مضمون و موضوع ہوتا ہے، جس کی ابتدا میں سورہ توبہ کے علاوہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا گیا ہے۔ ہر سورت کی شروعات میں
بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، تو اس طرح سے 114 صورتیں ہیں، لیکن بسم اللہ ہر صورت سے پہلے نہیں لکھی بلکہ 113 صورتوں سے پہلے بسم اللہ لکھی ہے۔ سورہ توبہ سے پہلے لکھی بھی نہیں ہے اور پڑھنا بھی نہیں چاہیے۔ اس لیے نہیں پڑھنا چاہیے کہ بسم اللہ کے اندر رحمان رحیم اللہ رب العزت کے رحم اور شان رحمانی کو ظاہر کرتا ہے۔ تو چونکہ سورہ توبہ کی ابتدا میں مشرکین پر اللہ رب العزت کا غیظ و غضب، اللہ رب العزت کی ناراضگی بیان کی گئی ہے، اس لیے وہاں پر بسم اللہ کو نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ رحمان اور رحیم اللہ کی شان رحیمی اور شان رحمانی ہے۔ تو اس وجہ سے وہاں پر مشرکین پر اللہ کا غضب، اللہ کی ناراضگی کا اظہار ہو رہا ہے، تو وہاں بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ جب جانور ذبح کیا جاتا ہے تو اس وقت بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا جاتا بلکہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے، کیونکہ جب جانور کی گردن پر چھری چل رہی ہوتی ہے تو وہ ایک طرح کا رحم نہیں ہوتا، اس وجہ سے وہاں پر پوری بسم اللہ پڑھنے کا نہیں بلکہ صرف بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ آیت کے لغوی معنی ہیں نشان یا علامت۔ اصطلاح میں آیت قرآن شریف کے ایک فقرے کو کہتے ہیں، یعنی ایک سینٹنس، ایک جملہ پورا ہو جائے تو اس کو آیت کہا جاتا ہے اصطلاحی طور پر، اور لغوی معنی ڈکشنری میننگ کے طور پر آیت کے معنی نشان یا علامت، اور فقرہ کے آخر میں گول علامت ہوتی ہے، جس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جب سینٹنس مکمل ہو جاتا ہے تو گول دائرہ لگا دیا جاتا ہے۔ جس طرح سے اردو میں ہم لکھتے ہیں تو جملہ مکمل ہونے کے بعد فل اسٹاپ لگا دیا جاتا ہے، قرآن مجید کے اندر جب آیت مکمل ہو جاتی ہے، جہاں فقرہ پورا ہو جاتا ہے، سینٹنس مکمل ہو جاتا ہے، تو وہاں گول علامت لگا دی جاتی ہے، تو وہ ایک آیت کہلاتی ہے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اس سے اگلے لیکچر میں ملتے ہیں۔ اگر آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے، تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔